اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج ہم تیسرے سیشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلے سیشن میں یہاں تک بات ہوئی تھی کہ قبیلہ بنو جرہم یمن سے نکلا اور مکہ پہنچا، اور وہاں حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت سے انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا، اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، ان کی شادیاں بھی اسی قبیلہ جرہم میں کی گئیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زبان عربی بھی قبیلہ بنو جرہم سے سیکھی۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب مستعربہ کہلائے۔ بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 16 سال کو پہنچی تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرے گھر کی بنیاد رکھیں، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے مکہ تشریف لائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مل کر کعبہ کی بنیاد۔ چونکہ کوئی واضح نشانی نہیں تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ یا رب العزت، ہمیں معلوم نہیں ہے، کوئی جگہ تعین نہیں ہے کہ کہاں کھدائی کریں، کہاں بنیاد رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بادل کو حکم دیا کہ اوپر سایہ کرے، اور وہ سایہ اتنا صحیح تھا کہ جب حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی بنیادیں کھودی تو نیچے سے حضرت آدم علیہ السلام کے رکھے گئے قواعد ملے، اور پھر انہی قواعد کی بنیاد پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ سامعین کرام، نیچے تک دیوار چننے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب دیواریں اوپر گئیں تو ظاہر ہے اس ٹائم کوئی مشینری نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک پتھر کو حکم دیا کہ میرے خلیل کے تابع ہو جا، اور وہ پتھر معجزاتی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تابع ہوا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کو حکم دیتے تو وہ اوپر یا نیچے ہوتا، اور یہ وہی پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کعبہ کی تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ پاؤں کے نشان پتھر کے اوپر پڑ گئے۔ سامعین کرام، پتھر پہ انسان جتنی دیر مرضی کھڑا رہے نشان نہیں پڑتے، کیونکہ اللہ کے نبی تھے، اور اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پہ رکھنا تھا، تو معجزاتی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان پڑ گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور گارا دیتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی کعبہ کی چنائی کرتے،
جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو حکم ہوا کہ اے میرے خلیل دنیا کو ندا دو. تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کے توحید کا اعلان کرتے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میدان عرفات کا رخ کیا اور وہاں صدا دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس صدا کو پوری دنیا تک پہنچا دیا. اس طرح قبل الاسلام جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودی، نصرانی، مشرکین مکہ سب اس بات کے داعی تھے کہ ہم دین ابراہیم پہ ہیں، ہم دین حنیف پہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیف مسلما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم نہ یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ تھے، وہ تو توحید اور دین حق پہ چلنے والے تھے. سامعین اکرام، اگر آپ حج و عمرہ کی غرض سے تشریف لے جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پتھر جب کعبہ کی تعمیر میں کام لایا گیا تو پھر کعبہ سے اتنا دور کیوں؟ تو یہ ایک بہت بڑی سیل آئی، ایک بہت بڑا سیلاب آیا، اس نے اس پتھر کو تقریباً وہاں پہنچا دیا جہاں حضرت آدم علیہ السلام روایات کے مطابق کھڑے ہو کے کعبہ کی دیوار کی سدھائی کو دیکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اپنے بندے کی کھڑے ہونے کی اس جگہ کو اتنا بڑا مقام بخشا. سامعین اکرام، اس طرح دین حنیف، دین حق کا بول بالا تھا کہ پھر ایک بدبخت، ایک مکے کا سردار جس کا نام عمر ابن لحی تھا، یہ بہت بڑا سردار تھا، اس نے کعبۃ اللہ میں اور پورے عرب میں بت پرستی کی بنیاد رکھی. یہ شام تجارت کی غرض سے گیا، وہاں قوم عمالقہ سے اس کی ملاقات ہوئی، وہ بت پرست تھے، اور اس نے وہاں سے بت لا کے کعبۃ اللہ میں رکھے. یہاں سے بات کو آگے بڑھائیں گے نیکسٹ سیشن میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.